تسبیح ہے، جہد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ڈیئر ویورز، ایک بار پھر اپنے پروگرام ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل میں ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ سحری تھرڈ کا یہ ہمارا ایپیسوڈ ہے، تھرڈ سحری ہے، تیسرا روزہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ سحری کے مزے لوٹ رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایف جی این چینل کے ذریعے اس پروگرام کی برکتیں بھی آپ حاصل کر رہے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اس پروگرام کی لنک کو آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر فرما دیں، اور جو سیٹلائٹ چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو بھی ایف جی این چینل دیکھنے کی ترغیب دلائیں۔ آج کی شب بہت ہی پیاری شب ہے، آج کا دن بڑا ہی پیارا دن ہے۔ ویسے تو پورا مہینہ رمضان کا برکتوں والا ہے، مگر آج کی اس تیسرے رمضان کے اس روزے کو نسبت حاصل ہے سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدتنا خاتون جنت شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل سیدتنا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر خیر ہوگا۔ انشاءاللہ خاتون جنت کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے بیچ دو ٹیمز ہیں، ان کے درمیان مقابلہ بھی ہوگا، اور آج کا مقابلہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ دعوت اسلامی کے ویسے 50+ ڈپارٹمنٹس ہیں، ماشاءاللہ آج ان 50+ ڈپارٹمنٹ میں سے 2 ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائی ہمارے بیچ موجود ہیں، اور دونوں ڈپارٹمنٹ کا مقصد سیم ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو دونوں ڈپارٹمنٹ کا مقصد بھی عرض کرتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے دونوں کا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں، دونوں ٹیم اپنا نام اور اپنی ڈیزگنیشن بتائے گے۔ جی، ٹیم اے سے شروعات کرتے ہیں۔ شاہ رخ خان نام ہے میرا، جی، اور بریلی شریف سے تعلق ہے الحمدللہ۔ کیا بات ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کے شہر بریلی شریف سے آئے ہوئے ہمارے شاہ رخ بھائی۔ جی، شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، ایک شعبہ ہے جی ایس بی گھریلو صدقہ باکس، سبحان اللہ، اس میں ہند سطح پر میری ذمہ داری ہے الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ جی ایس بی کا فل فارم؟ گھریلو صدقہ باکس۔ سبحان اللہ۔ جی جی، میرا نام میراج اتاری ہے، میں تھانے کے شہر بھیونڈی سے آیا ہوں، جی، اور تھانہ ڈسٹرکٹ پر الحمدللہ جی ایس بی پر خدمت ہے۔ ماشاءاللہ، دونوں ہی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے سیم ڈپارٹمنٹ یعنی گھریلو صدقہ باکس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی میں کون اسلامی بھائی ہے اور کس ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے ان کا۔ جی، میرا نام ضمیر الدین اتاری، ماشاءاللہ، میرا تعلق شعبہ ڈونیشن باکس سے ہے، اور ماشاءاللہ۔ ناگپور ریجن پر میری خدمت ہے۔ کہاں سے تشریف لائے میں آپ؟ ناسک سے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، یعنی اسلامی بھائی بریلی شریف سے بھی آئے ہیں تو ناسک سے بھی آئے ہیں، تو پورا ہند کا کلچر جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے بیچ اس پروگرام میں شامل ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھیں گے ہمارے دوسرے اسلامی بھائی ٹیم بی سے۔ جی، میرا نام عمران رضا ہے، جی، ناسک ماشاءاللہ، سے تعلق ہے، ماشاءاللہ، اور ریجنل سطح پر ڈونیشن باکس کی ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مدنی عطیات باکس، مدنی مدنی عطیات باکس، اور دوسری طرف ٹیم اے میں ہے گھریلو صدقہ باکس، یعنی یہ دونوں بھی ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی انڈیا کے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ جس کے ذریعے سے الحمدللہ دعوت اسلامی کو فائنینشلی تقویت پہنچتی ہے۔ جی ہاں، جن کی دکانیں ہیں، جن کی آفیسز ہیں، وہ اپنے گھروں پر مدنی عطیات باکس، وہ اپنی دکانوں پر، آفیسز پر مدنی عطیات باکس لگائیں، دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کے گھر میں، آپ کی دکانوں پر، آپ کی آفیسز پر انشاءاللہ یہ باکسز پرووائڈ کروا دیں گے۔ کرنا کیا ہوتا ہے؟
روزانہ ہم کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں. جتنا صدقہ و خیرات کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمارے کاروبار میں بھی ہمیں نصیب ہوگی, ہماری آفیسز پہ بھی ہمیں نصیب ہوگی. دوسرا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے گھریلو صدقہ باکس, تو ان کا بھی تعلق جو ہے وہ فائنینس سے ہے, دعوت اسلامی کو تقویت پہنچانا. کیونکہ ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ ایک دور ایسا ہے گا کہ دین کا کام درم و دینار سے ہوگا. تو آج دعوت اسلامی انڈیا کے بہت سارے اخراجات ہیں, تو ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ماشاءاللہ یہ دو ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ کوششوں میں لگے رہتے ہیں. تو گھریلو صدقہ باکس یہ ایک باکس چھوٹا سا ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں جو ہمیں اپنے گھر میں رکھنا ہوتا ہے, اور روزانہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے گھر میں صدقہ نکالیں اور اس باکس میں ڈال دیا کریں. تو یہ باکس کی بھی بڑی برکتیں ہیں, صدقہ نکالنے کی بھی بڑی برکت ہے. صدقہ و خیرات کرنے سے بلائیں ٹلتی ہے, بیماریاں دور ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ دونوں ڈپارٹمنٹ ہی پیارے ڈپارٹمنٹ ہے, دونوں ہی ڈپارٹمنٹ سے ماشاءاللہ اسلامی بھائی یہاں تشریف لائے. آئیے دیکھیں گے, مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک طرف GSB یعنی شارٹ فارم گھریلو صدقہ باکس کا GSB, اور دوسری طرف MAB مدنی عطیات باکس, دونوں ڈپارٹمنٹس ماشاءاللہ موجود ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے ونر کون بنتا ہے. تیاری ہے آپ کی؟ جی الحمد کر کے آئے پوری تیاری؟ ماشاءاللہ. اور ٹیم بی والے تیاری ہے؟ کوشش کی ہے انشاءاللہ. کوشش کی ہے ماشاءاللہ. جواب بڑا پیارا دیا ہے کہ تیاری کی ہے بٹ کوشش, ٹرائی, اٹیمپٹ. اب دیکھیں کامیابی کس کو ملتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو شروع کریں گے. آئیے سب سے پہلے ہمارا پہلا سیگمنٹ علم نور ہے, باقاعدگی کے ساتھ علم نور ہے, اس سیگمنٹ کو ہم شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے انشاءاللہ ٹیم اے سے میں سوال کروں گا. فارمیٹ یہ ہے کہ آپ سے سوال ہوگا, اگر صحیح جواب دیں گے تو 2 پوائنٹ ملیں گے, اور اگر جواب نہ دے سکے تو پوائنٹس نہیں مل پائیں گے. تو سوال کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. تو ٹیم اے سے پہلا سوال ہے, باقاعدہ طور پر تراویح کی جماعت کب سے شروع ہوئی؟ جی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ طور پر تراویح کی جماعت شروع کی گئی. سبحان اللہ. جی علم نور ہے, واقعی میں نالج از دی لائٹ. آج دیکھیے اس جواب سے ہمیں یہ پتا چلا کہ تراویح کی جو جماعت ہے یہ اہتمام سیدنا عمر بن خطاب یعنی دوسرے خلیفہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کیا جانے لگا. یعنی اس سے پہلے مسلمان تنہا نماز پڑھا کرتے تھے, انڈیویجولی نماز پڑھا کرتے تھے تراویح کی. بٹ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہوا کہ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے جماعت کے ساتھ تراویح کا آپ نے اہتمام شروع کیا. تو آج جو ہے وہ اسی کو ہم فالو کرتے ہیں اور با جماعت جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے. ماشاءاللہ انہوں نے صحیح جواب دیا, اور پہلے ہی سوال میں صحیح جواب دے کر 2 پوائنٹس حاصل کر دیے. جی اب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی سے سوال ہے, ان پہلے حافظ قرآن کا نام بتائیں جنہوں نے تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی صحیح جواب دیا. یعنی آج جو ہم اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ, آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی حافظ جو ہے وہ حافظ صاحب تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں, ان کے پیچھے جو ہے مقتدی جو ہے وہ صف بنا کر کھڑے رہتے ہیں. حافظ صاحب پورا قرآن جو ہے وہ 27 دنوں کے اندر ہمیں سناتے ہیں, اور ہم سن کر اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو شروعات کس نے کی, کون سے بزرگ ہے یا کون سے صحابی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ تلاوت قرآن تراویح کی نماز میں فرمائی؟ تو وہ ہے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ماشاءاللہ ٹیم بی نے بھی صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹس حاصل کر لیے. جی اب ہم چلیں گے ٹیم اے کی جانب. ٹیم اے سے سوال ہے, تراویح کی کتنی رکعتیں؟ بڑا ایزی سوال ہے, تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعتیں ہی, آپ کے عہد مبارک میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں. سبحان اللہ. تراویح کی رکعتوں کو لے کر بھی بہت سارے کنفیوژنز آتے ہیں. یاد رہے ہمیں علماء اہل سنت سے وابستہ رہنا ہے. تو 20 رکعتیں ہیں, یاد رکھیے گا, کوئی کنفیوژن میں نہ پڑیں. ویسے نارملی الحمدللہ اہل سنت کی مساجد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہے, اور یہ مشہور بھی ہے. بٹ جو ہے وہ ہوتا ہے نہ کچھ کنفیوژن جو ہے وہ ذہنوں میں لوگ لانے کی کوششیں کرتے رہتے. سوشل میڈیا کا دور ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی کون سا کانٹینٹ دیکھنا چاہیے, اس پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. ہم صرف اور صرف جی
حضرت سیدنا ابی بن قاب یہ پہلے جو ہے وہ بزرگ ہے، صحابی ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ تراویح کی نماز میں پورا قرآن پاک جو ہے وہ تلاوت فرمایا. تو اس میں نام میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اس کو پھر سے پروننس کر دیا. تو 20 رکعت تراویح کی یاد رکھیے گا. ماشاءاللہ ٹیم اے نے جو ہے وہ صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. جب ہم چلیں گے ٹیم بی کی جانب، ٹیم بی سے سوال ہے نماز تراویح کا حکم بیان کیجیے. جی ہر عاقل بالغ پر تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، اگر جی. نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. جی ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ہے. سنت موقدہ ہے، تراویح پڑھنا ضروری ہے، اور رمضان کے دنوں میں تراویح پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اس میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کچھ اسلامی بھائی جو ہے وہ 6 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے اب تو ہم فارغ ہو گئے. ایسا نہیں ہے جناب، آپ نے پورا رمضان جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے. اب ہم چلیں گے ٹیم اے کی جانب. ٹیم اے اور ٹیم بی برابر برابر انہوں نے پوائنٹس حاصل کیے ہیں اب تک. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے. جی سوال ہے تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنے یا سننے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تراویح میں پورا کلام اللہ شریف پڑھنا سنت موقدہ ہے، سننا بھی سنت سبحان اللہ. جی تراویح کی نماز بھی سنت موقدہ ہے، اور پورا قرآن پاک یا تو پڑھنا یا سننا یہ سنت موقدہ ہے. تو ماشاءاللہ صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر لیے. سبحان اللہ. جی اب ٹیم بی کی باری ہے. کیا بالغ افراد نابالغ امام کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، نابالغ امام کے پیچھے بالغ افراد تراویح یا اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے. جی بالغ کے پیچھے بالغ کی نماز ہوگی. تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں. بعض مرتبہ جو ہے وہ ننھے منھے حافظ صاحب ہوتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ٹرینڈ ہے مسلمانوں میں، اور ہونا بھی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہیے، بٹ شرعی مسائل کا بھی خیال رکھیں کہ نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں ہوتی. تو ماشاءاللہ ٹیم بی نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ہم چلیں گے ٹیم اے کی جانب. اس سیگمنٹ کا آخری سوال ٹیم اے سے ہے. تو ٹیم اے سے سوال ہے تراویح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ؟ تراویح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور ہر سورہ کی ابتدا میں آہستہ پڑھنا مستحب ہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخر میں اہل سنت کی مساجد میں یہ معمول ہے کہ آخر میں 27ویں رمضان میں جو ہے وہ ایک مرتبہ امام صاحب جو ہے وہ حافظ صاحب ایک مرتبہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بھی شرعی مسئلہ آپ کو سننے اور سمجھنے کا موقع ملا. تو ماشاءاللہ ٹیم اے نے بھی 2 پوائنٹس حاصل کر لیے. ٹیم بی کی باری ہے. ٹیم بی سے آخری سوال ہے عشاء کے فرضوں سے پہلے تراویح ادا کر لی تو کیا ہو جائے گی؟ جی نہیں، تراویح کا وقت عشاء کی فرض کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک ہوتا ہے، تو تراویح عشاء کے فرض کے بعد ہی ادا کی جائے گی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا پیارا سلسلہ ہے. علم دین بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور ماشاءاللہ یہ کوئز کانٹیسٹ بھی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. انشاءاللہ نعت خواہ بھی ہمارے اسلامی بھائی تشریف لا چکے ہیں، ان سے بھی نعت سنیں گے. اور ہمارے پیارے گیسٹ جنید برکاتی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ معلوم کریں گے. تو ماشاءاللہ یہ ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور دونوں ہی ٹیم نے ایکول پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ سکور بورڈ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیم اے نے بھی حاصل کیے ہیں 8 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی 8 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. ماشاءاللہ. چلے بھائی پہلے سیگمنٹ میں تو ایکول ہے، اور ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ دونوں کے برابر برابر سکور ہو چکے ہیں. جی ماشاءاللہ ابھی ہمارے عاصم بھائی تشریف لائے ہیں، تو عاصم بھائی سے کوئی کلام سنیں گے انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ جنید بھائی کی خدمت میں حاضری دیں گے. جی عاصم بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا مہینہ ہے، کیا بات ہے. مدینے کی حاضری سبحان اللہ. ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے. جی امیر سنت کا کلام انشاءاللہ عز و جل مل کے پڑھنے کی سعادت انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو
حبیب اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا کلام سنایا عاصم بھائی نے۔ آج جو ہمارے ناظرین کے لیے سوال ہے، سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی سخاوت مشہور ہے؟ بڑا ہی آسان سا سوال ہے۔ تو آپ واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، اس نمبر پر آپ آڈیو کے ذریعے سے اپنے جوابات ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے جوابات ہم چلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے جنید بھائی کی طرف۔ اس سے پہلے میں بتا دوں ہمارے ناظرین کو کہ آج ہمارے ساتھ 2 ٹیمز ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اسلامی بھائیوں نے ابھی جوائن کیا ہو، تو انہیں بھی بتا دیا جائے سٹیٹس کیا ہے۔ تو سٹیٹس یہ ہے کہ 2 ٹیمز ہیں، گھریلو صدقہ باکس اور مدنی عطیات باکس۔ دعوت اسلامی کے 2 پیارے پیارے ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ان کے درمیان مقابلہ جاری ہے۔ سیگمنٹ 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے، آپ نے مس کر دیا پہلا سیگمنٹ اگر آپ لیٹ جوائن کیے ہیں تو اس لیے 4 بجے شارپ آپ اس پروگرام کو جوائن کریں۔ پہلا سیگمنٹ ہو چکا ہے اور اب تک کا رزلٹ یہ ہے کہ دونوں ٹیم کے سکور برابر ہیں۔ جنید بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ 3 رمضان ہے، بڑی ہی پیاری تاریخ ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس تاریخ کو نسبت ہے، تو ہم چاہیں گے کہ شان خاتون جنت آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان جہاں دیگر برکتیں لٹا رہا ہے، وہیں ماہ رمضان کی 3 تاریخ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ کی ذات سے صاحب محتاج تعارف نہیں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل مسلمان کا بچہ بچہ اس نام سے واقف ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ شان خاتون جنت، اللہ اکبر، مجھ گنہگار کی زبان کیا اس عالی شان عالی مرتبت خاتون کی
شان بیان کرے، کیا بات کہی، جس کی شان اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول خدا جس کی شان بیان کرے، اس کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ برکت حاصل کرنے کی نیت سے جی. یقین جانیے آج جو ہے نا، آج قسمت پہ بہت رشک آ رہا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ میں بہت مزہ آ رہا ہے کہ یقین جانیے آج کی شب بڑی جی پیاری آج کی شب بڑی مطلب بابرکت رات ہے. یعنی ان کا صدقہ مل جائے، بس اللہم آمین. ان کا صدقہ مل جائے بیڑا پار ہے آمین اللہم انشاءاللہ آمین. تعالی. تو اس لیے رشک آ رہا ہے کہ اتنی مبارک رات میں اللہ پاک نے اتنی مبارک ہستی کا ذکر کرنے کی کیا ہم گناہ گاروں کو توفیق عطا فرمائے. بے شک، اللہ پاک قبول فرمائے. آمین. آپ کی شان ماشاءاللہ خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی نعمتیں یاد آتی، جی تو جنت کی نعمتیں جب یاد آتی، جنت کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بوسہ لیتے، سبحان اللہ سبحان آپ کو اللہ. سونگھتے، سبحان اللہ. اور آپ کی مبارک پاکیزہ خوشبو کو سونگھتے، اور اس مہک کو اس پاکیزہ خوشبو کی مہک کو سونگھنے کے بعد ارشاد فرماتے میری فاطمہ تو انسانی حور ہے. سبحان اللہ. یعنی کیسی شان ہے نا ان کی. سبحان اللہ. یعنی جنت میں حوریں ملے گی، جی جی لیکن جی. فرماتے کہ آپ جو ہے فاطمہ جو ہے وہ انسانی حور ہے. آپ کا نام الحمدللہ عز و جل فاطمہ. جی آپ کے مشہور القابات میں سے زہرا، بطول، جی. یہ آپ کے مشہور القابات ہیں. اور بھی کئی ایک القابات ہیں. آپ کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے ہوئی الحمدللہ عز و جل. اور آپ کے والد محترم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی والدہ ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی سبحان عنہ، اللہ. آپ کے شوہر نامدار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسنین کریمین آپ کے شہزادے. کیا نسبت ہے، واہ 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 ماشاء اللہ. نسبت ہی نسبت ہے، نسبتوں کی بہار ہے ماشاء اللہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل جی. بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ سچے عاشق رسول، جی الحمدللہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفتی اسلام ہیں. جی آپ نے کئی کتابیں لکھی اور کئی نعتیں لکھی، کئی کلام لکھے. جی. تو جہاں سرکار کی شان بیان کی، وہیں آپ نے اہل بیت کی شان بھی بیان سبحان کی. اللہ. تو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے ایک شعر میں لکھتے، اگر نعت خواں اس کو طرز میں بھی سنائے تو مزید جو ہے وہ مزہ آ ان کا جائے یہ گا عشق میں اضافہ ہوگا. لکھتے ہیں کیا بات رضا سبحان اللہ سبحان اس اللہ. چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شان خاتون جنت ہم مزید سنیں گے انشاءاللہ. بڑا مزہ آنے والا ہے آج کا پروگرام، یہ انشاءاللہ بڑا ہی دلچسپ ہوگا. تو انشاءاللہ مزید ہم جنید بھائی سے مدنی پھول لیں گے. اب ہم چلتے ہیں ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف. تو سیکنڈ سیگمنٹ اب شروع ہوگا انشاءاللہ، جس کا نام ہے عشق کے بول. اس میں ہم اسلامی بھائیوں کو ادھورا شعر دیں گے، انہیں اس شعر کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس سیگمنٹ میں بھی ہر صحیح جواب پر 2 پوائنٹس، اور اگر جواب نہ دے سکے یا غلط جواب دیا تو پوائنٹس نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں. ٹیم اے سے پہلا سوال کرتے ہیں. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اس شعر کا پہلا مصرع سنائیں. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح جواب دیا اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹس. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. سبحان اللہ. ٹیم بی نے بھی صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس.
حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اس شعر کا پہلا مصرع سنائیں۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ عاصم بھائی اس کو طرز میں اگر سنا دیں۔ ماشاء اللہ۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ جی جی، ویسے ابھی ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں گھروں پہ جاگ رہے ہوں گے اور سحری کا لطف اٹھا رہے ہوں گے، اور امید کرتے ہیں کہ ایف جی این چینل کے ذریعے سے اس پروگرام کو بھی جوائن کیے ہوئے ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ ٹیم بی نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹ۔ اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ اے بے قصور کی آقا تیری دعائی ہے، چلے واقعی میں دعائی ہے، سب مشکل نے گھڑی صف آئی ہے۔ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصور کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ جی ایسا لگ رہا تھا شاید کہ یہ شعر نہیں سنا پائیں گے، مگر ماشاءاللہ اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس ماشاءاللہ۔ اب ٹیم بی سے سوال ہے۔ یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی مضبوط تیاری کے ساتھ آئے دونوں شعبے والے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ لطف وہاں فرماتے یہ ہے، اس شعر کا پہلا مصرع سنانا ہے۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، صحیح جواب دیا اور حاصل کر دیے ہیں 2 پوائنٹ، اور یہ سیگمنٹ کا آخری سوال ہونے جا رہا ہے۔ ابھی تک تو سکور برابر ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی اس شعر کو مکمل کر پاتی ہے یا نہیں۔ تو سوال ہے، شعر ہے، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا۔ سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ کی رحمت سے یہ بھی ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور دونوں ٹیم نے بہت جلدی آنسرز دے دیے ہیں، اور آپ سکور بورڈ دیکھ سکتے ہیں کہ سکور بورڈ پہ یہ دکھ رہا ہے ہمیں کہ دونوں ٹیم برابر چل رہی ہے۔ اب تک دونوں ٹیم کا سکور ایکول ہے اور دونوں کا سکور ہو چکا ہے 16 اور 16 ماشاءاللہ، دونوں کا 16 ایکول سکور ہے الحمدللہ۔ تو اب انشاءاللہ عز و جل ایک بار پھر میں جو ہمارے ناظرین ابھی ہمیں جوائن کیے ہیں آج کے اس پروگرام کا، آج 3rd سحری ہے، آج شان خاتون جنت بیان کی جا رہی ہے، اور آج کے اس پروگرام کا سوال جو ناظرین کے لیے وہ یہ ہے کہ اس صحابی کا نام بتائے جن کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ ویسے تو بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کی سخاوت کے تعلق سے جو ہے وہ روایتیں ملتی ہیں، بٹ ایک صحابی ہے کہ جن کے تعلق سے جو ہے وہ ان کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے، اور ان کی سخاوت کا صدقہ ہم مانگتے ہیں۔ تو امید ہے کہ بہت سارے اسلامی بھائیوں نے جوابات بھیجے بھی ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ جنید بھائی سے کچھ مدنی پھول لیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو ناظرین کے جو جوابات ریڈی ہے میں ایم سی آر ٹیم سے کہوں گا کہ جنید بھائی کے بعد جو ہے وہ جوابات کو چلائیں۔ جی جنید بھائی، شان خاتون جنت پلیز میں چاہوں گا اور کچھ وہ فضائل حضرت فاطمہ تو زہرا بیان فرمائیں۔ الحمدللہ عز و جل، جو جتنے بلند رتبے ہم نے بزرگان دین، اولیاء کاملین، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت میں یہی جو ہے وہ پڑھا، علماء سے سنا کہ جو جتنے بلند رتبے پر ہوتا ہے نا سید صاحب، وہ اتنا زیادہ عبادت و ریاضت اللہ پاک کی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اتنی مبارک نسبت، اللہ اکبر، آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کی گود میں آغوش میں ہی جو ہے وہ ظاہر پرورش پائی، اور بس وہ مبارک باتیں پیارے آقا علیہ السلام سے اور آپ کی والدہ سے سنتی ہوئی جو ہے ان کا یعنی بچپن گزرا۔ اب ان کی عبادت کے معاملات دیکھیے کیسے تھے، حالانکہ اتنا بلند رتبہ، اللہ اکبر،
کہ ان کے صدقے امت بخشی جائے گی. جی ان کے بڑے صاحبزادے، بڑے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میری والد محترمہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں دیکھتا کہ رات کو مصلی پر بیٹھتی، نماز شروع کرتی اور اتنی طویل نمازیں پڑھتی یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا. اللہ اللہ. دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے میں دیکھتا کہ یہ دعائیں مانگتی جی اور اپنی دعاؤں میں امت کے مردوں اور عورتوں کو یاد رکھتی. کیا شان کیا شان. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ نسبت ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں قلب اطہر میں امت کا درد، تو گویا ان کو ورثے میں امت کا درد ملا تو خوب دعائیں کرتی امت کے لیے. آپ فرماتے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے عرض کی امی جان آپ امت کے لیے تو دعائیں مانگ رہی ہے، اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہی ہے، جی اس کی کیا وجہ؟ تو فرماتی کہ بیٹا پہلے پڑوس ہے بعد میں گھر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبکہ دنیا میں مثال دی جاتی ہے کہ پہلے گھر بعد میں پڑوس، لیکن خاتون جنت کی شان دیکھیے کہ پہلے پڑوس یعنی پہلے امت کا خیال کر رہی ہے، امت کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے. تو اس میں سے یہ صاحب جو ہے ناظرین کے لیے میرے لیے یہ درس ہے کہ واقعی ایک تو ان کی عبادت و ریاضت اتنی اعلیٰ شان، اتنا اعلیٰ مرتبہ، اس کے باوجود عبادت میں سستی نہیں. فرائض کی تو پابندی ہے ہی، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت اور پھر دعاؤں کا اہتمام، اور دعاؤں میں بھی امت کے لیے دعائیں. یعنی ماشاءاللہ ابھی آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں سیرت طیبہ سے کیا درس ملا، کیا ہمیں سیکھنا چاہیے. جی یعنی ایف جی این چینل کے ذریعے سے صاحب ایک میسیج یہ جو ہے عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ الحمدللہ جہاں ہم اپنے بزرگوں کے اوراث پر نظر و نیاز کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، حصول برکت کے لیے یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ بھی ہونا چاہیے اور سیرت طیبہ کے مطالعے کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے. قسم خدا کی ہم ان جیسے نہیں بن سکتے لیکن ہم ان کے نقش قدم پر تو چل سکتے ہیں. ابھی اسی طرح جیسے ہم نے نماز کے متعلق سنا، خود ان کے شوہر نامدار حیدر کرار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون جنت کی یہ عادت تھی کہ کھانا پکاتے پکاتے بھی تلاوت قرآن جاری رہتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یعنی کیا شان ہے، کیا عبادت کا ذوق ہے، کیا عبادت کا شوق ہے، کیا رب کی محبت ہے، کیا یوں کہیے کہ جنت کی چاہت ہے. ہاں کہ ماشاءاللہ اپنے جو ہے وہ گھریلو کام کاج کرتے کرتے بھی یاد الہی سے غفلت نہیں. کیا بات. تو اس میں بالخصوص خواتین کے لیے اور بالعموم ہم سب کے لیے درس ہے کہ ہمارا کوئی لمحہ کوشش یہ ہو کہ یاد الہی سے غفلت والا نہ. ڈیلی روٹین میں بھی ہم کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، درود و سلام پڑھ سکتے ہیں. اسلامی بہنیں کھانا بنا رہی ہے تو درود و سلام پڑھیں. جی بالکل جو ہے وہ درود شریف. آج یہ دور ہے کہ جنید بھائی لوگ جو ہے وہ یعنی دیکھا جا رہا ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہے اور گھر کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے باجے سنے جا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ جو آپ نے درس دیا بڑا ہی پیارا ہمیں جو ہے وہ سبق سیکھنے کو ملا سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ ہماری جو اسلامی بہنیں کھانا پکاتے ہوئے اگر ذکر اللہ عز و جل بھی کرتے چلی جائیں، درود و سلام بھی پڑھتے چلی جائے تو وہ کھانا بھی بابرکت ہو جائے گا انشاءاللہ، اس میں برکت شامل ہو جائے گی. جنید بھائی صرف ایک جو ہماری ٹیم مفتش کی طرف سے آیا کہ آراس مبارک، جی وہ آپ لسانی طور پہ جو آراس نکل گیا ٹھیک ہے، آراس مبارک، جی آراس مبارک، عرس کی جمع آراس. جی ماشاءاللہ. تو آج عرس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نیاز کا بھی اہتمام بالکل جو ہے دن میں جتنا ہو سکے ہم سب کو ایصال ثواب جو ہے وہ کرنا چاہیے. ابھی جو سحری ہو رہی ہے اس پر بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے ماشاءاللہ. اچھی مطلب اچھی سے مراد یہ جو موجود ہو، اگر کچھ بھی نہ ہو پانی پر بھی جو ہے وہ ہم فاتحہ خوانی کر سکتے. پھر افطار میں چونکہ دن جو ہے وہ باقی ہے 3 تاریخ ہے، ویسے تو سال بھر ہم ایصال ثواب کر سکتے لیکن بالخصوص جو تاریخ ہوتی ہے اس کی برکت زیادہ ہوتی ہے، تو افطار میں بھی ہم ان کے نام پر ایصال ثواب کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیے جناب، جو ہم نے سوال پوچھا تھا کہ کون سے صحابی ہے جن کی سخاوت مشہور ہے، تو جوابات اگر ریڈی ہے تو پلیز اسے پلے کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسان رضا اتاری، میں گوونڈی سے عرض کر رہا ہوں. وہ صحابی جن کی سخاوت مشہور ہے ان کا نام
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہیل اختر وجواڑہ سے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت مشہور ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید مظہر اتاری کرناٹکا بنگلور سے عرض کر رہا ہوں. آج کا سوال تھا وہ کون سے صحابی ہیں جن کی سخاوت مشہور ہے. جواب یہ ہے وہ صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نور فاطمہ عطاریہ بنت شاہد ہے. میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں. آج کا جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا شان ہے. وجے واڑہ سے بھی اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں، کرناٹک سے بھی اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی اپنے جوابات بھیج رہے ہیں. تو ماشاء اللہ جو ہے وہ ہمارے اسلامی بھائی کونے کونے سے ملک کے الحمدللہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کی تشہیر کریں، کیونکہ یہ بڑا ہی دلچسپ پروگرام ہے اور بڑا ہی پیارا چینل ہے FGN چینل. راؤنڈ دا کلاک آپ کو جو ہے وہ علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس چینل کے تھرو. تو یہ چینل کیوں نہ دیکھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں. رمضان کا مہینہ ہے، الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے سے بہتر ہے، اپنے ٹائم کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ٹائم FGN چینل کے ساتھ گزاریں. تو راؤنڈ دا کلاک آپ کو بہت سارے پیارے پیارے سلسلے دیکھنے کو ملیں گے. تو ماشاءاللہ اب ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کا ٹائم ہو چکا ہے. تھرڈ سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اب تک سکور لیول ہے، اب دیکھتے ہیں تھرڈ سیگمنٹ میں کیا رزلٹ آتا ہے. MAB GSB ریڈی ہے؟ ماشاءاللہ. یعنی عاصم بھائی MAB GSB آج سامنے سامنے آ گئے. ماشاءاللہ آمنا سامنا ہو گیا ان کا. چلیے، یہ سیگمنٹ کا نام ہے مقامات مقدسہ، یعنی اس میں کوئی مقدس مقام کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار دکھایا جائے گا. آپ نے پہچاننا ہے کس بزرگ کا یہ مزار ہے، یا جو ہے وہ کس مقام پر یہ بزرگ کا مزار ہے. یا تو آپ شہر کا نام بتائیں یا بزرگ کا نام بتائیں. ٹھیک ہے، تو ٹیم A کے لیے اسکرین پر جو ہے وہ کسی بزرگ کے مزار کی تصویر آپ زیارت کر رہے ہیں، تو بتائیں کس بزرگ کا یہ مزار ہے. یہ مزار شریف بہرائچ شریف میں جو ہے اچھا، مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک جو کہ بہرائچ میں موجود ہے. ماشاءاللہ اس کی ہم نے زیارت کی اور ٹیم A نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی چلیے، ابھی دوسری مزار مبارک کی آپ زیارت کر رہے ہیں. جی ٹیم B نے بتانا ہے کہ کس بزرگ کا مزار ہے یا مقام بتائیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ، کیا شان ہے ماشاءاللہ. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا مزار مبارک دہلی میں ہے. ماشاءاللہ اس کی ہم نے ان کی زیارت کی، ان کے مزار کی زیارت کی، اور ماشاءاللہ ٹیم B نے صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹ حاصل کر دیے. جی تیسری تصویر اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہے. ٹیم A نے بتانا ہے کس بزرگ کا مزار ہے. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جمشید پور. ماشاءاللہ ابھی کچھ دنوں پہلے دعوت اسلامی انڈیا کے جدول پر تھا، ماشاءاللہ ان کے مزار پر حاضری کی سعادت ملی. علامہ ارشد القادری صاحب جو کہ جھارکھنڈ میں ان کا مزار مبارک ہے، جمشید پور میں. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑے ہی پیارے عالم دین گزرے ہیں. اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جی چلیے، اب ہم چلیں گے. آخری سوال ٹیم B سے ہے، تو آخری تصویر جو ہے وہ کسی بزرگ کی مزار کی دکھائی جا رہی ہے. تو ٹیم B نے بتانا ہے کس بزرگ کا مزار ہے. یہ فتح پور سیکری حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے تو ہمارے اسلامی بھائیوں کو نصاب دیا گیا تھا، سلیبس دیا گیا تھا، بزرگان دین کے مزارات کے تعلق سے صرف نام دیے گئے تھے. تو آپ لوگوں نے جو تصویریں بھی فائنڈ آؤٹ کی تھی. جی جی، اچھا، تصویریں بڑی مضبوط تیاری کر کے آئے. ہاں، یعنی خود سے جو ہے وہ شاید گوگل پہ جا جا کر تصویریں آپ لوگوں نے مزارات کی دیکھی. جی جی جی، اسی ترکیب سے، کیونکہ ہم نے تصویریں نہیں دی تھی، صرف ہم نے نام دیے تھے. اور ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے صحیح جواب دیے، اور ماشاءاللہ اب تک دونوں ٹیم کا سکور لیول ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ دونوں کا سکور ہو چکا ہے. آصف بھائی کتنا سکور ہوا ہے؟ 26. ماشاءاللہ 26. ایکچولی جو ہے وہ دور کے لیے مجھے چشمہ لگانا پڑتا ہے،
تو 26 جو ہے وہ ماشاءاللہ نسبت بڑی پیاری ہے. امیر سنت کی جو ہے وہ ولادت کی شب بھی قریب آ رہی ہے. تو 26 اور 26 ماشاءاللہ دونوں کا 26 سکور ہو چکا ہے, 26 سکور ہو چکا ہے. اور آخری سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ, لاسٹ سیگمنٹ ہوگا, بزر راؤنڈ ہوگا, وہ بھی ہم انشاءاللہ سوجل اس کی طرف بھی جائیں گے. آئیے پہلے ایک کلام جو ہے وہ اپنے اس سلسلے میں شامل کر سکیں. اچھا, فرمائش کلام مجھے بتایا جا رہا ہے کہ فرمائش آئی. جی بتایا جا رہا ہے کہ کلام کی فرمائش آئی ہے, میں مدینے چلا. تو اگر یہ سنا دے کلام, کئی اسلامی بھائی ہمارے مدینے جا رہے ہوں گے, تو بس ان کا سفر مدینہ ہے, ہم تصور میں چلیں گے انشاءاللہ. میں مدینے چلا, 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 جھومتا جھومتا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. ساکھیاں میں پلا, میں مدینے چلا, ساکھیاں میں پلا, میں مدینے چلا, بس تو بے خود بنا, میں مدینے چلا, بس تو بے خود بنا, میں مدینے چلا. کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی, کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی, جب یہ مجدہ سنا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا. دیکھ تارے مجھے یہ نظارے مجھے, دیکھ تارے مجھے یہ نظارے مجھے, تم بھی دیکھو ذرا, میں مدینے چلا, تم بھی دیکھو ذرا, میں مدینے چلا. ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے, ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے, وہ طلب سے سوا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا. جی ماشاءاللہ, اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. ماشاءاللہ جو ہے وہ ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل تھرڈ سحری کا تھرڈ ایپیسوڈ جاری ہے, اور ماشاءاللہ دونوں ٹیم کا سکور 26 ہو چکا ہے. آخری سیگمنٹ جو ہے وہ یہ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ شان خاتون جنت سے متعلق جو باتیں ہم جنید بھائی سے سن رہے تھے, مزید کچھ باتیں جو ہے وہ ارشاد فرمائے. کوئی ایسا واقعہ ہو یا کچھ ایسے جو ہے وہ خاتون جنت کی خصوصیات ہو, جی مزہ آ جائے انشاءاللہ. بہت ساری خصوصیات میں سے ایک بہت ہی پیاری خصوصیت یہ تھی, ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ جی طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار, سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا. سبحان اللہ, سبحان یعنی اللہ. کہ ماشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہے,
تو اتنی مشابہت تھی کہ کردار میں بھی، گفتگو میں، جو ہے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے میں، آپ خود فرما رہی ہے، اور جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور ایک اور مقام پر فرماتی ہے کہ میں نے انداز گفتگو میں بھی، گفتگو کرنے کا بھی انداز، اور بیٹھنے میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ اچھا، اور ایک بات سید صاحب یہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جو ہے، چونکہ آپ معلم کائنات ہے، سکھانے کے لیے تشریف لائے، جو ہے تعلیم امت کے لیے تشریف لائے، تو لہٰذا اپنی صاحبزادی کے ساتھ جو آپ کا انداز تھا یہ بھی تعلیم امت ہے، اور آپ کے فیضان سے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انداز یہ بھی تعلیم امت ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی کا بیان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی سیدہ سے محبت فرماتے کہ جب اپنے یہاں بیٹھے ہوتے، تشریف فرما ہوتے، اور خاتون جنت تشریف لاتی، حاضر ہوتی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ، ہاتھ پکڑتے خاتون جنت کا، اور ہاتھ پکڑ کر اس کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی اسی طرح استقبال کرتی، کھڑے ہو جاتی، ہاتھ پکڑ لیتی، دست مبارک پکڑتی، اس کو چومتی، بوسہ دیتی، اور اپنی نشست پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھاتی۔ اسے سب یہ جب پڑھا میں نے تو پڑھنے کے بعد جو ہے درس یہی ملا کہ واقعی شفقت کا انداز بچوں کے ساتھ، بالخصوص بچیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ آج کے دور میں ہم سب کے لیے مطلب جو ہے وہ تعلیم ہے، اس میں درس ہے کہ کتنی شفقت ہے نا، کس حد تک محبت، کس حد، بیٹیوں سے کس حد تک محبت، الحمدللہ عز و جل۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس روشن پہلو سے اپنی بچیوں پر خصوصیت کے ساتھ شفقت کرے، اور والدین کا بھی انداز، والدین کے لیے بھی تعلیم ہے کہ بچوں کے لیے بھی تعلیم ہے کہ والدین کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ، کہ ان کی دست بوسی، ان کے پیچھے چلنا، ان کو اپنی نشست پر بٹھانا، اگر یہ چیزیں آج عام ہو جائے تو ماشاءاللہ کافی اس میں جو ہے وہ امت کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سیرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے سنی۔ اب آخری سیگمنٹ ہے قرآنی معلومات۔ تو اس سیگمنٹ کے ذریعے سے قرآن کے سوروں کے تعلق سے جو ہے وہ کچھ حیرت انگیز انفارمیشن ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ بزر راؤنڈ ہے۔ اسلامی بھائیوں کو، ہماری دونوں ٹیمز کو بزر دیا گیا ہے، ایک بار بجا کر بھی آپ چیک کر لیں۔ جی جی جی، بج رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو اب جو ہے وہ اس کو بڑے الرٹ رہ کر جو ہے وہ آپ نے بجانا ہے۔ کل کی ٹیم سے یہ مسٹیک ہو گئی تھی کہ سوال سننے سے پہلے انہوں نے بزر دبا دیا، اب وہ سمجھ ہی نہیں پائے، صرف اتنا سنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے آگے کا سوال سنا ہی نہیں، اور پھر ان کے مارکس 2 پوائنٹ کم ہو گئے، کیونکہ اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہے کہ اگر صحیح جواب دیں گے تو 2 پوائنٹس ملیں گے، اور نہیں جواب دیا یا غلط جواب دیا تو آپ کے 2 پوائنٹ لے لیے جائیں گے، مائنس کر دیے جائیں گے۔ جی، تو تھوڑا سا الرٹ بھی رہیں، جلدی کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ سوال ہی انکمپلیٹ سنیں، اور جلدی بھی کرنا ہے کیونکہ جو پہلے بزر دبائے گا اس کو جو ہے وہ موقع دیا جائے گا۔ اس میں چاہوں گا کہ عاصم بھائی اور جنید بھائی بھی میری مدد فرمائیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ریپلے کا خاص سسٹم نہیں ہے، تو ہمارے جو گیسٹ ہے وہی میری مددگار ہوتے ہیں۔ جی جی جی، کہ کس نے پہلے بزر دبائی یہ آپ نے چیک کرنا ہے۔ چلے شروع کریں انشاءاللہ۔ آخری سیگمنٹ، ٹھیک ہے، سکور لیول ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون اس سیگمنٹ میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ جی، سوال ہے، کس آیت میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سوال بھی مکمل کریں گے اور جواب بھی دیں گے، ٹھیک ہے؟ کس آیت میں امت محمدیہ کو بہترین امت کہا گیا ہے؟ جی، سوال درست ہے، جواب بتائیں۔ جی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ اس آیت میں جو ہے وہ امت محمدیہ، یہ سورہ بقرہ کی تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110۔ جی، یہ آپ نے آیت تو تقریباً صحیح سنائی ہے، ٹھیک ہے، پارہ 4 آل عمران، آیت نمبر 110۔ تو کیونکہ آیت صحیح سنائی ہے تو اس جواب کو ہم صحیح مان لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ 2 پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں۔ تھوڑی مسٹیک یہ ہو گئی تھی کہ یہ آل عمران، سورہ آل عمران کی جو آیت ہے، آیت نمبر 110۔ جی، تو 2 پوائنٹ ماشاءاللہ ٹیم اے نے اس سیگمنٹ میں
جو ہے وہ حاصل کر لیے ہیں. اب دوسرا سوال ہوگا, دیکھتے ہیں کون پہلے بزر دباتا ہے اور پوائنٹس حاصل کرتا ہے. رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت, جی کس نے؟ ٹیم بی نے. اچھا, سوال بھی مکمل کر لیں اور جواب بھی دے دیں. رات کے وقت سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جی پھر سے, ایکچولی وہ ایم سی آر سے کوئی اسلامی بھائی کچھ کہہ رہے تھے. رات کے وقت سورہ ملک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جی جواب, بندہ جب قبر میں جائے گا تو اس وقت عذاب اس کے پیر کی جانب, پیٹ کی جانب سے, سینے کی جانب سے اور سر کی جانب سے بڑھے گا. تو اعضاء کہیں گے کہ رک جا, کہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا, اس وجہ سے اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جائے گا. سبحان اللہ, قبر کے عذاب سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس سورے کی روزانہ رات میں تلاوت فرمایا کریں, بلکہ قبر پر بھی جائے اپنے مرحومین کے تو وہاں پر بھی اس سورے کو ضرور تلاوت کیا کریں. ماشاءاللہ اس بار ٹیم بی نے جو ہے وہ 2 پوائنٹس حاصل کیے ہیں, اب بھی اسکور لیول ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک جو ہے وہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہمارے مدنی اسلامی بھائی کی آڈیو آئی ہے, ہماری ٹیم کہہ رہی ہے کہ وہ آڈیو چلائی جائے پہلے. جی سلمان مدنی صاحب کی آڈیو آئی ہے. اب مجھے کہاں سے تعلق ہے؟ جی ایکچولی جو ہے وہ آڈیو جو ماشاءاللہ ہے اس کو چلا دیا جائے, اگر آفتاب باپو نے سن لی ہے تو اس کو چلا لیں. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پنجاب تو گل کر رہا, FGN چینل ویکھ رہا, ماشاءاللہ بڑا بھلا لگ رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے حوالے نال گفتگو ہو رہی ہے. میں ایک گل عرض کرنا چاہاں گا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سخاوت بھی لاجواب سی. آپ نے روزہ رکھیا سی, حضرت مولا علی نے روزہ رکھیا سی, بچیاں نے بھی روزہ رکھیا سی, تے بالکل جناب افطاری دا ٹائم سی تے آپ دے دروازے دستک ہوئی, پوچھا گیا کون؟ جواب دیتا بندے نے کہ جی میں مسکین ہاں, بھکھا ہاں. تے اپنی روٹی چک کے انہوں عطا فرما دیتی, یعنی آپ ہی پانی نال روزہ کھول لیا تے روٹی جو بنی سی وہ جو بھی کھانا پینا بنیا سی سارا عطا فرما دیتا. تے اے اشار, اے مہربانی, اے سخاوت, اے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت تو سانوں سکھن نوں ملدا ہے. اللہ پاک تانوں سب نوں برکتاں دے, رحمتاں دے سائے 'چ رکھے جی, تے سانوں سیدہ فاطمہ الزہرا دا صدقہ اللہ پاک اپنی راہ 'چ مال خرچ کرنے دی توفیق عطا فرمائے, کسی دے کم ہونے دی توفیق عطا فرمائے, کسی دا خیال تے احساس کر کے, کسی دی بھوک دا خیال تے احساس کر کے اور نال تعاون کرنے دی, اودی ہیلپ کرنے دی, اون روٹی کھوانے دی, پانی پیانے دی, شربت پیانے دی اللہ توفیق عطا فرمائے, سعادت عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہو, اللہ قبول فرمائے جی. آمین. ماشاءاللہ پنجابی لینگویج میں ماشاءاللہ یہ شان خاتون جنت بیان کی گئی, سخاوت جو ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی گئی. اور بڑا مہینہ بھی پیارا ہے, اس میں سخاوت کرنا چاہیے, اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور کھلانے کے تعلق سے تو ویسے ہی بہت فضیلت ہے, کھانا کھلانے کے تعلق سے تو میں چاہوں گا کہ ناظرین جو ہے وہ آپ غریبوں کا خیال رکھیں. جیسے آپ نعمتیں کھا رہے ہیں ویسے غریب کی بھی پلیٹ میں نعمتیں ہو, اس چیز کا آپ خیال رکھیں. ہوتا یہ کہ جو ایسا بندہ ہوتا ہے کہ ایلیجیبل نہیں ہوتا, اس کو بھی ہم جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں, اس کو بھی ہم جو ہے وہ اپنے ڈونیشنز دے دیتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے گدڑی کے لال ہوتے ہیں, وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ ان کی کیا ضرورت ہے, کیا مسائل ہے. تو ایسوں کا خیال رکھیں, معلوم کریں, ہو سکتا ہے ایسے آپ کے پڑوس میں ہوں, آپ کے رشتہ داروں میں ہوں, ان کی مدد کریں. دعوت اسلامی انڈیا کا بھی خیال کریں. دعوت اسلامی انڈیا کا ویلفیئر ونگ GNRF اس نے ٹارگٹ لیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ اس سال ایسے مسلمان کے جن کے گھروں میں راشن کے مسائل ہوتے ہیں, اناج کے مسائل ہوتے ہیں, ان تک جو ہے وہ راشن کی کٹ پہنچائے. تو ماشاءاللہ 1200 روپے کی یہ کٹ رکھی گئی ہے. تو شان خاتون جنت سنی ہم نے, سخاوت فاطمہ الزہرا سنا ہم نے, تو ہم نیت کر لیں انشاءاللہ کہ FGN چینل کے اس
پروگرام کے ذریعے سے ہم جی این آر ایف والوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کٹس تقسیم کریں گے. اپنی رقم آپ ہمیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں, ویب سائٹ پر جا کر جو ہے وہ آپ ہمیں ڈونیشن کر سکتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ فطرے بھی دعوت اسلامی انڈیا کو دیں تاکہ دعوت اسلامی انڈیا زیادہ سے زیادہ امت کی خدمت کر سکے. جی 2 سوال ہو چکے ہیں اب تک, دونوں ٹیم کا سکور لیول ہے. تیسرا سوال ہوگا. ٹوٹل اس راؤنڈ میں 8 سوالات ہونے ہیں, 2 ہو چکے, 6 بچ گئے. چلیے تیسرا سوال. وہ کون خوش نصیب ہے جو اپنے جی اچھا گیسٹ میں بھی کنفیوژن ہو گیا ہے. عاصم بھائی کہہ رہے ہیں ٹیم اے نے پہلے دبائی ہے اور جنید بھائی کہہ رہے ٹیم بی نے پہلے دبائی ہے. کیونکہ یہ میرے قریب ہے تو شاید اس لیے مجھے آواز ان کے قریب آئی, اور میں نیچے دیکھتا ہوں سوال پڑھتا ہوں اس لیے مجھے دونوں نہیں. جی تو ایم سی آر والے بتائیں پلیز, اس کنفیوژن کو دور کریں. اس بار جو ہے وہ گیسٹ بھی تقسیم ہو گئے, ایک ٹیم اے کی طرف چلے گئے, ایک ٹیم بی کی طرف چلے گئے. ہمیں ایم سی آر ٹیم بتا رہی ہے ٹیم بی نے پہلے بزر دبائے ہیں, تو ٹیم بی والوں کو موقع ملے گا. جی وہ کون خوش نصیب ہے جو اپنے گھر کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا؟ جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام جانا, تو یہ ایسے اپنے گھر والوں کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ قرآن کی آپ نے فضیلت سنی تو اپنے بچوں کو حفظ کروائے, قرآن کی تعلیم دے, تو ماشاءاللہ یہ فضیلت ملے گی کہ 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا, ایسوں کو جو ہے وہ انشاءاللہ وہ حافظ قرآن ان کی شفاعت کرے گا. ماشاءاللہ صحیح جواب دیا ٹیم بی نے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے ابھی 4تھ کوشچن ہے, پہلے سے بزر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. جی قرآن پاک کی کون سی آیت, ٹیم اے نے دبائی, سوال بھی مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے, صرف اتنا سنا ہے آپ نے کون سی آیت, قرآن پاک کی کون سی آیت, سوال مکمل کریں. قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی؟ جی 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 سوال درست ہے, جواب دیجیے. سورہ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 سب سے آخر میں نازل ہوئی. جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی. ماشاءاللہ صحیح جواب دیا اور 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اب بھی اسکور لیول ہو چکا ہے. اب بچے ہیں 4 آخری کوشچنز, ٹھیک ہے. تو سوال ہے کس سورت کی تلاوت کرنے کی فضیلت, جی بتائیں کس نے پریس کیا پہلے بزر؟ عاصم بھائی جنید بھائی کنفیوز لگ رہے ہیں. شاید ان کے بزر کی, آپ کے بزر کی آواز اچھا کیونکہ مجھے ان کی آواز آئی. چلے ٹیم بی بتایا جا رہا ہے ٹیم بی نے پہلے بزر دبا دیا ہے, تو سوال بھی مکمل کر لیں. جی کس سورت کی تلاوت کرنے سے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ 1/3 نہیں ہے, 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ٹھیک ملتا ہے. ہے. 1/4 جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ایسا کون سا سورہ ہے کہ جس کو پڑھے تو جو ہے وہ 1/4 جو ہے وہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا ہمیں؟ جی سورہ کافرون. ماشاءاللہ. قل یا ایھا الکافرون اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اسے 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ. سبھی صحیح جواب دے دیا ہے اور ٹیم بی نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جی 6واں کوشچن ہے, تیار رہیں, کیئرفل بھی رہیں. ہر بری چیز سے حفاظت کے لیے, جی سوال بھی مکمل کرنا ہے ٹیم اے نے. جی ہر بری چیز سے حفاظت کے لیے کون سی صورت کی تلاوت کرنی چاہیے؟ کون سی صورتوں کی حفاظت کرنی مطلب تلاوت کرنی چاہیے؟ جی ٹھیک ہے جواب دیجیے. ہر بری چیز سے حفاظت کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھنے سے ہر بری چیز سے حفاظت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وظیفہ بھی مل گیا ماشاء اللہ. آج کے اس ایپیسوڈ سے وظیفہ بھی مل گیا کہ اگر ہر بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد, 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں, انشاءاللہ ہر بری چیز سے حفاظت ہو جائے گی. تو ماشاء اللہ. جی
جی صبح شام پڑھنا ہے، یعنی صبح میں بھی پڑھنا ہے 3 بار اور شام میں بھی 3 بار پڑھنا ہے، یہ تینوں صورتیں. تو ماشاءاللہ اگر کوئی ایسا عمل کرے گا تو اس کی ہر بری چیز سے حفاظت ہوگی. تو صحیح جواب دیا ہماری ٹیم نے، ٹیم اے نے، اور 2 پوائنٹس حاصل کر لیے. اب بھی لیول ہو گیا اسکور، اور اب آخری 2 سوال رہ چکے ہیں. اب یا تو جو ہے وہ دونوں ٹیم ایک ایک سوال کے جواب دے گی اور پھر سے لیول سکور ہو جائے گا. اگر ٹائی ہوتا ہے تو ہم اس پروگرام کو آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ سحری کا وقت چلا جائے گا. جی ٹھیک ہے، یا تو دونوں ٹیم جو ہے وہ ونر یہاں سے جو ہے وہ بن کر جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو ہے وہ نیگیٹو مارکنگ کر لے یا جو ہے وہ دونوں سوال کے جواب دے دے. چلیے ہم آخری سیکنڈ لاسٹ کوشچن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون پہلے بزر دباتا ہے اور جواب دیتا ہے. سورہ ہود نام بزر دبایا ہے پہلے ٹیم اے نے، تو ٹیم اے کو موقع دیا جائے گا. سوال بھی مکمل کرنا ہے اور جواب بھی دینا ہے. سورہ ہود نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، اس صورت کی آیت میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ ہود رکھا گیا. سبحان اللہ، صحیح جواب دے دیا ہے اور ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹ. یعنی اب ٹیم اے 2 پوائنٹ سے آگے بڑھ چکی ہے. اب یہ ڈیسائیڈنگ کوشچن ہے، اگر اس میں ٹیم بی جواب دیتی ہے تو یہ لیول ہو جائے گا، اور اگر اس بار جو ہے وہ ٹیم اے نے پھر سے بزر دبا دیا اور صحیح جواب دے دیا تو اس پروگرام کی، اس ایپیسوڈ کی ہماری وینر بنے گی جی ایس بی ٹیم. جی ایس بی نا، جی ماشاءاللہ. ایم اے بی والے جیت جائیں کاش. کوشش یہی کرنا ہے کہ ہمارا شعبہ آگے بڑھے، ہے نا. ہر معاملے میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے، چاہے وہ مدنی کاموں کی کارکردگی ہو یا عطیات کی کارکردگی ہو، شعبے والے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا شعبہ آگے بڑھے. تو آخری سوال ہے، ریڈی ہے آپ سب؟ ریڈی. گیسٹ بھی ریڈی ہے؟ ذرا بزر پہ توجہ رکھیے گا، اور ہمارے ناظرین بھی ریڈی ہے ماشاءاللہ. چلیے آخری سوال ہے، سورہ کا نام نہیں آیا، ٹھیک ہے، صرف سورہ کہا تھا میں نے. بزر کس نے دبایا؟ ٹھیک ہے، یعنی دونوں، یعنی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ ٹیم اے نے بزر دبایا، بٹ سوال مکمل نہیں ہوا ہے، صرف سورہ ورڈ آپ نے سنا ہے. چلے سورہ یوسف نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جی ماشاءاللہ، جواب سوال انہوں نے صحیح کہا ہے. اب دیکھتے جواب صحیح دے پاتے یا نہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ یوسف رکھا گیا. سبحان اللہ، اللہ اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم اے نے جو ہے وہ 2 مرتبہ زائد جو ہے وہ جوابات دے دیے اور 4 پوائنٹ سے سبقت حاصل کر لی، لیڈ حاصل کر لی. تو ماشاءاللہ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کے ونر بنتے ہیں ہمارے ٹیم اے، یعنی جی ایس بی گھریلو صدقہ باکس والے. تو اپنے گھروں میں گھریلو صدقہ باکس بھی لگانا ہے، مدنی عطیات باکس بھی لگانا ہے دکانوں پر ماشاءاللہ. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا، تو برکتیں پانی ہے تو زیادہ سے زیادہ سخاوت بھی کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کرنی ہے، اپنی دعوت اسلامی انڈیا کو بھی یاد کرنا ہے اور اپنی زکوٰۃ فطر دعوت اسلامی انڈیا کو دینا ہے. تو یہی اسی طرح انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ سحری میں آپ کے گھر، آپ کی ٹی وی اسکرین پر یا موبائل اسکرین پر آپ کی سحری جوائن کرنے کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے. آج ہمارے ساتھ دعوت اسلامی انڈیا کی یہ 2 پیارے پیارے ڈپارٹمنٹس ہیں. کل انشاءاللہ عز و جل نئے چہرے ہوں گے، نئے ذمہ داران ہوں گے. آپ اسی طرح ایف جی این چینل کو دیکھتے رہیں. اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. عبادت تو درس تسبیح